الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ گزشتہ دنوں ایک دوست نے مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک کلپ بھیجا ہے جس میں جہاں ان کے کچھ اور انفرادی آراء سامنے آئیں، وہیں قبر پر مراقبے کے حوالے سے بھی ان کی گفتگو سے ایسے محسوس ہوا کہ اس کا مزاح انہوں نے کیا ہے۔ اس سے وہ لوگ جن کے اندر علم نہیں ہے یا تصوف کا اور خاص کر اکابر علماء دیوبند جو کہ تمام کے تمام کاملین واصلین عارفین لوگ تھے، ان کے بارے میں غلط تصور پیدا ہوتا ہے کہ وہ شاید قبر پر مراقبے کے قائل نہیں، یہ اس کی اہمیت نہیں۔ اسی طرح جو لوگ اکابر علماء دیوبند کے ایک صدی سے زائد بیجا مخالفت پر تلے ہوئے ہیں، تو ان کے ہاتھ بھی ایک پروپیگنڈے کا موقع آتا ہے۔ اس لیے کچھ گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ شیخ العرب والعجم شیخ الاسلام امیر المومنین فی الحدیث حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے تفسیری حدیثی فقہی افادات اور سلوک و تصوف سے متعلق روح پرور مضامین اور تحقیقات عالیہ پر مشتمل ایک عظیم مجموعہ ان کے شاگرد رشید امام الفقہاء حضرت مفتی عبدالشکور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے معارف مدنی کے نام سے جمع کیا ہے۔ اس کے صفحہ 168 پر حضرت مدنی فرماتے ہیں کہ صوفیہ اکرام کے جو بھی مشاغل ہیں یہ بدعت نہیں ہے۔ اس پر حضرت نے تفصیل سے بات لکھی ہے، فرمایا کہ جو تو شریعت کی عبادات ہیں، فرض واجب سنت، ان میں کمی بیشی نہیں کی جا سکتی، اور جن چیزوں کی ترغیب شریعت نے دی ہے مستحبات، ان میں صوفیہ اکرام کوئی مقدار متعین کر دیں، طبائع کا لحاظ کرتے ہوئے تجربات کی بنا پر، تو یہ بدعات میں داخل نہیں ہے۔ اب اسی کو لیجئے کہ قبور کی زیارت یہ آخرت کو یاد دلاتی ہے، شریعت میں اجازت ہے۔ اب وہاں جن لوگوں کو اللہ نے باطنی آنکھ عطا کی ہے وہ اولیاء اکرام کی قبور پر جا کر ان سے روحانی استفادہ کرے، تو یہ کوئی بدعت نہیں ہے، ناقابل استہزاء چیز ہے، بلکہ یہ ایک عظیم روحانی استفادے کا ذریعہ ہے۔ اسی معارف مدنی کے صفحہ 172 پر حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ روضہ اقدس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اور یہ سوء ادبی میں داخل تو نہیں ہوگا؟ اس کے جواب میں شیخ العرب والعجم فرماتے ہیں، بارگاہ نبوت سے استفادہ کرنا سوء ادب کیوں ہوگا؟ بارگاہ میں حاضر ہو کر صلاۃ و سلام
اور درود پاک پڑھنے کے بعد عمدہ صورت یہ ہے کہ مراقبہ ذات الہیہ میں مشغول رہیں۔ جو کچھ فیوز پہنچنے والے ہیں وہ پہنچیں گے۔ نیز لکھتے ہیں حاضری روز مبارک کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرفتوح کو وہاں جلوہ افروز، سننے والی، جاننے والی، غایت جمال و جلال کے ساتھ تصور کرتے ہوئے شہنشاہ عالم کے دربار کی حاضری خیال کی جائے۔ تو دیکھیں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روض اقدس سے روحانی استفادے کی اجازت عطا فرما رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھی، نقش حیات، اس کے صفحہ 106 پر حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب ٹھہرا ہوا تھا تو اچانک مجھے انقباض کی کیفیت پیش آ گئی۔ اہل تصوف کے ہاں انقباض سے کہتے ہیں کہ عبادت کے اندر جی نہ لگنا، توجہ نہ ہو پانا۔ تو جو لوگ سلوک میں چل رہے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ایک آزمائش ہوتی ہے، پریشانی کا باعث ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ کیفیت پیش آئی کہ تمام فضا آسمان و زمین کے درمیان مجھ کو تنگ معلوم ہونے لگی، اور نماز میں اس قدر اثر ہوا کہ جی چاہتا تھا کہ نماز توڑ کر بھاگ جاؤں۔ اب یہ تو ان لوگوں کو اس کی قدر پتہ ہو نا، ہمارے جیسے لوگ کہ جنہوں نے نہ نماز میں اللہ کا خیال کرنا ہے، نہ تجلیات کا مشاہدہ کرنا ہے، نہ ہماری نماز معراج کا حکم رکھتی ہے، تو حقیقت صلاۃ سے جو واقف ہی نہیں ہیں، نماز کی کیفیات سے، ان کو انقباض کیا کوئی بھی کیفیت پیش آئے تو ان کو کسی چیز کا کیا پتہ۔ تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ کیفیت ہوئی تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے عرض کیا۔ اب حضرت گنگوہی رحمہ اللہ وہ ہیں کہ جو وقت کے اتنے بڑے فقیہ ہیں کہ ثانی ابو حنیفہ جن کو کہا جاتا ہے، اور حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گولڑا شریف والے ان کو مقتدائے زماں کے لفظ سے یاد فرماتے ہیں اپنی تحریرات میں۔ تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کلیئر شریف وغیرہ ہو جہاں حضرت علی احمد صابر رحمہ اللہ کا مزار ہے۔ پھر فرمایا کہ حضرت قطب عالم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی جب قبض پیش آتا تو ایسے مقامات پر تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت مدنی فرماتے ہیں ہم دونوں وہاں چلے گئے اور چند دنوں کے بعد واپس آ گئے تو وہ کیفیت جاتی رہی، یعنی انقباض ختم ہو گیا۔ تو دیکھیں اولیاء اکرام کی قبور پر اس قدر فیض ہوتا ہے کہ سالکین طریقت کی اتنی بڑی پریشانیاں روحانی جو ہوتی ہیں وہ ان فیوزات کی برکت سے حل ہو جاتی ہیں۔ امام الاولیاء حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے وقت کے اولیاء، عرفاء، علماء، صلحاء کا مرجع تھے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا قطب سوات کے نام سے، جس میں حضرت شیخ المشائخ اخوند عبد الغفور صاحب سوات ان کے حالات قلم بند کیے ہیں، اور اسی میں حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر بھی کیا ہے۔ تو
اس میں لکھتے ہیں کہ حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنے شیخ کی وفات کے بعد کئی دفعہ حضرت علی احمد صابر رحمہ اللہ کے مزار پر جاتے رہے۔ فرمایا کہ ایک دفعہ عجیب واقعہ پیش آیا، اور اس واقعے کو حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بارہا اپنی مجالس میں بیان فرماتے تھے۔ دیکھیے، شاہ عبد القادر رائے پوری معمولی انسان نہیں، ان کی مجالس کے اندر سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، اور بڑے بڑے اکابرین موجود ہوتے تھے۔ تو ان مجالس کے اندر کسی بات کا ذکر کرنا اس کی اہمیت رکھتا ہے۔ تو شاہ عبد القادر رائے پوری نے بارہا یہ واقعہ بیان فرمایا کہ شاہ عبد الرحیم رائے پوری فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں حضرت علی احمد صابر رحمہ اللہ کے مزار مبارک کے قریب جو مسجد ہے اس میں ساتھ صحن میں سویا ہوا تھا۔ جب آدھی رات گزری تو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے تیز بارش آ رہی ہو۔ میں فوراً اٹھ کے اندر چلا گیا، پھر دیکھا تو بارش کا نام و نشان نہیں تھا، پھر واپس آیا اور سو گیا۔ کچھ دیر بعد پھر وہی کیفیت پیش آئی، تو میں سمجھ گیا کہ یہ انوار کی بارش ہے۔ اٹھا، وضو کیا اور نوافل میں مشغول ہو گیا، تو میں نے آواز سنی قبر مبارک سے، عبد الرحیم عبد الرحیم۔ سلام پھیر کر میں مزار اقدس کی طرف متوجہ ہوا تو پھر آواز آئی کہ میں تمہیں ہی بلا رہا ہوں۔ پھر ارشاد ہوا، ہمارے سلسلہ کی نعمت اس وقت گنگوہ میں ہے، مولانا رشید احمد کے پاس، آپ وہاں جاؤ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اولیاء اکرام کی قبور پر اللہ تعالیٰ نے فیوزات رکھے ہوتے ہیں، ان کی ارواح جو لوگ سالکین وہاں ہیں ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور جیسے اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، چاند سورج ستاروں کو ایک ڈیوٹی پر لگایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو ہے سالکین کی تربیت کے لیے متوجہ فرما دیتے ہیں، اور وہ ان کی تربیت جیسے جتنا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کرتے ہیں، رہنمائی فرما دیتے ہیں۔ اب یہ واقعہ حضرت سید نفیس شاہ صاحب رحمہ اللہ نقل کرنے والے ہیں، شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بارہا اپنی مجالس میں بیان کرنے والے ہیں۔ پیش کن کو آ رہا ہے؟ جو اپنے وقت کے قطب العالم تھے حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو۔ خود شیخ العرب والعجم حضرت سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ حاضر ہوا اور کتاب سے اشعار دیکھ کر پڑھ رہا تھا۔ اس میں ایک مصرع تھا، ہاں اے حبیب رخ سے ہٹا دو نقاب کو، ہاں اے حبیب رخ سے ہٹا دو نقاب کو۔ ماتیں یہ مجھے مصرع بڑا اچھا لگا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ حاضر ہوا اور انہی الفاظ کو بار بار پڑھتا رہا اور شوق دیدار میں رونا شروع کیا۔ دیر تک یہی حالت رہی، جس پر محسوس ہوا کہ مجھ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ پردہ وغیرہ نہیں رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کرسی پر جلوہ افروز ہیں اور آپ کا چہرہ مبارک سامنے ہے اور بہت چمک رہا ہے۔ دیکھیے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر مراقبہ ہی نہیں فرما رہے، بلکہ آپ کی زیارت اقدس یہ بھی ایک روحانی فیض کا ذریعہ ہے اور بہت بڑا ذریعہ ہے، تو وہ زیارت سے بھی مشرف ہوئے۔ بقیہ کچھ حوالہ جات انشاءاللہ اگلے کلپ میں ملاحظہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اکابرین کے علوم کی سمجھ عطا فرمائے۔